بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمیم الحق صاحب۔ آپ ڈاکٹر ہیں، نفسیات پر بھی آپ کا بہت کام ہے اور اس کے علاوہ ریسرچ سکولر بھی ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مافیاز یعنی قبضہ گروپ۔ تو اس سلسلے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو لفظ مافیا ہے اس کا بہت آج کل میڈیا میں استعمال ہے، یہ کیا ہے اور یہ کیا قبضہ گروپ بھی یہی ہے؟ اور ایک ٹرم چلی تھی سیسیلین مافیا، تو وہ کیا ہے؟ ہاں جی، مافیا ایکچولی اٹلی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہاں ایک گروپ تھا جس میں بہت سارے لوگ شامل تھے اور کرمنل تھے زیادہ تر، جی، جو کہ اس میں بہت سارے پولیس افسر اور سرکاری افسر اور پرائیویٹ وہ مل کے قانون کے خلاف کام کرتے تھے۔ جی جی، ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتا تھا، ملک کا نقصان ہوتا تھا، عام آدمی کا بھی نقصان ہوتا ہے جب یہ مافیا اپنے مفاد کے لیے چیزیں اپنے زیر اثر لے آئے، پیسہ لے آئے اور چیزیں لے آئے، تو وہ ہر چیز پر قبضہ، جس کو کہتے ہیں ہر چیز پر قبضہ کر لیتا ہے، تو پھر پبلک کا بڑا نقصان ہوتا ہے اور ذہنی پریشانی ہوتی ہے، مہنگائی ہوگی، کرائم، اگر کسی نے زیادتی کسی کو قتل کیا تو اس کا قاتل نہیں پڑا، وہ مافیا اور مافیا کا کوڈ ورڈز ہوتے تھے اور ان کا جو ہیڈ ہے وہ ڈان کہلاتا تھا۔ جی، اچھا ڈاکٹر صاحب، مافیا کیسے کام کرتا ہے؟ مافیا ایسے ہی کہ وہ اپنے لنکس مضبوط ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی لیک کر دیں ان کی خبر تو اس کو قتل کر دیتے تھے۔ وہ جو سسلی بھی ایک اٹلی کے قریبی جزیرہ ہے، جی جی جی، تو وہاں یہ زیادہ اسٹرانگ، دوسرے ملکوں میں پھیل گیا تھا، انہوں نے بڑی پراپرٹی بنائی، بڑا پیسہ کمایا، بحری جہاز خریدے اور بہت ساری چیزیں، لیکن وہ بہرحال ہر چیز کو جج کو بھی جیسے بھی تھا ڈرا کے یا پیسے دے کے اپنی فیصلہ ان کے خلاف نہیں آتا تھا، وہ کوشش کرتے اس کو مار دیتے تھے، تو اس کا خوف بڑا تھا لوگوں میں۔ جی جی، ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے ملک میں اکثر کبھی چینی کا بحران آ جاتا ہے، کبھی آٹے کا بحران اور کبھی کوئی، تو کیا اس کے پیچھے بھی کوئی مافیاز ہوتے ہیں؟ ہاں، ہماری ٹرم یہی ہے، آٹا مافیا، جیسے لوگ کہتے ہیں چینی مافیا، تو یہ وہ اس لیول کے تو مافیا نہیں ہیں، لیکن منی مافیا اس کو کہہ لیں کہ ملک کے اندر انہوں ہر چیز پر قبضہ ہے، کہ آٹا ہے، جیسے ملک میں گندم ہوتی ہے، مطلب محکمے کے لوگوں سے کئی دفعہ پوچھا پچھلے سال میں نے، وہ اسٹاک میں بہت گندم ہے لیکن پھر بھی منگوا لیتے ہیں تاکہ اس میں پرسنٹیج لیں، پھر باہر بھیجتے ہیں چیز کو، وہ باہر بھیجتے نہیں بلکہ کاغذوں میں شو کرتے ہیں افغانستان چلے گی، لیکن ہوتی ملک کے اندر ہی ہے، پھر اس کو منگوا کے اس پر بھی پیسے کماتے ہیں اور آگے پھر حصہ دے دیتے ہیں، جو بھی ان کے سرپرست ہیں ان کو حصہ دے دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اسمگلنگ جو ہوتی ہے یہ بھی کیا مافیاز کے ذریعے ہی لوگ کرتے ہیں؟ ہاں، ظاہر قانون تو منع ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسمگلنگ جو ہے جیسے پٹرول کی ہے اور چیزوں کی ہے، کرنسی کی ہے، تو لیکن جو لوگ بااثر ہیں، ملے ہوئے ہیں، اس میں بہت سارے محکمے شامل ہیں، بہت سارے سیاسی لوگ شامل ہیں، تو وہ مل کے پرسنٹیج کھاتے ہیں، منافع کماتے ہیں، اور نقصان اس میں عام پبلک کا ہی نقصان ہے، وہ تو دن بھر پریشر ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے کیا؟ اچھا، یہ الیکشن میں بھی کیا مافیاز ہوتے ہیں کچھ جب الیکشن ہوتے ہیں؟ بالکل، الیکشن جب اعلان ہوتا ہے تو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، میرے بہت سارے ملنے والے واقف ہوتے ہیں، ایم این اے ایم پی جو کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو پیسہ بہت تھوڑا خرچ کیا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ مافیا جو ہیرون کا کام کرتے ہیں یا اور اس قسم کا 2 نمبری کرتے ہیں، وہ گاڑیاں، ڈرائیور، سارا کچھ ہی دے دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ جو دیتے ہیں، ظاہر ہے فری تو کوئی نہیں دیتا، سکا بھائی بھی آپ کو پتہ ہے، وہ پھر بعد میں کام قرضوں کے، مجھے پتہ ہے ایک آدمی نے قرضوں کے بعد میں پیسے معاف کرے اسی ایم این اے کے تھرو، تو یہ ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہ متبادل سے ڈبل یا کئی گنا کماتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مافیاز جو ہیں یہ اپنے خلاف جب ان کے کوئی کیسز ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ کوئی مینج وغیرہ کر لیتے ہیں، کوئی صاحب اپنا لگا لیتے ہیں؟ بالکل، ان کا صاحب سارا لگا، ساری چین، پوری ایک چین ہے، اس میں باقی عدالتی لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس میں ان کے سرپرست جو ہیں مختلف سرکاری جو افسر ہیں ان کو بھی خرید لیتے ہیں، ان کو بھی حصہ دیتے ہیں، مطلب تو وہ کاغذوں میں ہی شو کرنا ہوتا ہے نا، بھی اسٹاک اتنا ختم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، کمی بیشی کری، شارٹیج ہوگی چیز کی، پھر باہر سے منگواؤ، تو اپنی مرضی کا پھر کمیشن اس میں سے ریبیٹ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سبسڈیز بھی لے لیتے ہیں اربوں روپے کی، تو وہ پیسے ان کی جیب میں جاتے ہیں سارے۔ کیا دفاتروں کے اندر اور مختلف یہ جو شعبہ جات ہیں ان کے اندر بھی مافیاز ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں؟ جہاں ملک کا قانون کمزور ہو، قانون پر کوئی عمل نہ کریں، تو آپ کی دفتر میں جائیں، اگر وہ آپ ڈائریکٹ کرنا چاہتے، کئی ماہ آپ کو وہ چکر لگوا دیں، یہ نہیں ہوا، وہ کاغذ لے کر آؤ، فلاں لے کر آؤ، تو وہی آدمی ہوں گے جو کہیں گے جی آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، تو وہ رشوت لے کے آپ کا کام کر دیتے ہیں۔ لیکن کئی غریب آدمی جو افورڈنگ نہیں، پہلے جیسے ملک میں
महंगाई है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो बेचारे बेरोज़गार या महंगाई, और दूसरा ये जो उनको एक्स्ट्रा पैसे इतने देने पड़ते हैं अपने जायज़ काम के लिए भी आप नहीं करवा सकते आसानी से। अच्छा, अक्सर लोग मुल्क से बाहर भी पैसा ले जाते हैं गैर कानूनी तौर पर, तो हाँ, वो भी माफिया वो भी सिमिलर उनका भी आ जाता है सारा सर्किट बना हुआ है। तो वो सारा मुख्तलिफ ज़राए से, जैसे लांचों के ज़रिए और बाकी मुख्तलिफ तरीके हैं। इस तरह इंसानी स्मगलिंग का भी बहुत बड़ा केस, जो कश्ती वहाँ पे डूब गई थी, तो वो भी बहुत उस फैमिली का जो रिसेंट वाक़या है ना, जी तो कहते हैं मुख्तलिफ मुल्क, मिस्र में ले गए, वहाँ खाना भी नहीं देते, और जब वीडियो घर भेजते वैसे पीछे गन मैन खड़ा होता है उनके अपने गन, वो कहते हैं ऐसे को बड़ा अच्छा खाना मिल रहा है, एक वाशरूम पर 400-400 बंदे के लिए एक वाशरूम, तो वो क्या करें, मतलब गुर्बत की वजह से मुल्क के हालात खराब हैं, क्योंकि मुल्क तो आपको पता है कि लोगों ने लूटा, इधर फैक्ट्रियाँ नहीं डेवलप की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी बातें तो ज़ाहिर है हर एक बंदे को भी पता है, तो इसका हल क्या है, यानी माफिया का हल क्या है, और क्या इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से ये जो माफियाज है ये खत्म हो और एक आम इंसान की जिंदगी सुकून के साथ? असल में तो लॉ एंड ऑर्डर जैसे इंसाफ है कि अब किसी को हमारे मुल्क में देख लें, कोई भी जुर्म का ले सजा नहीं होती, अगर 2-4 बंदों को सजा हुई वो भी माफ। असेंबली में चूंकि वही उनके भाई रिश्तेदार या मतलब को खुद होते हैं, तो वो कानून ऐसा बना लेते हैं जितने 50 करोड़ से कम मतलब करप्शन की है उसको ना नायब ना देखे, या और इस किस्म के, या फलान डेट से बाद जिन्होंने क्राइम किया ठीक है, जो उससे पहले जिन्होंने जुर्म किया वो माफ़ है। तो इसलिए ये इलेक्शन सिस्टम फेयर, जो आने वाले लोग हैं MNA MPs, उनको रिपीट ना इतने, वो 20-40 साल से वही बंदे आ रहे हैं, हालांकि उनका IQ बिलो लेवल, एवरेज से बिलो है, लेकिन वो मैनेज कर रहे हैं, पैसे पूसे जैसे भी आ जाते हैं, पब्लिक को पीछे लगाए, MNA MPA भी खरीद लेते हैं, खुद ही प्राइम मिनिस्टर खुद ही सारे बन जाते हैं। तो ये मुल्क को ऐसे खाया जा रहा है, तो खाया गया है, बल्कि अब तो कोई मेरा ख्याल थोड़ा ही कुछ बचा है। अच्छा, ये असल में इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सज़ा का भी फुकदान है? नहीं, सब डेफिनेटली, हाँ, सज़ा तो पनिशमेंट कौन देगा, अगर पनिशमेंट देने वाले भी खा रहे हैं, तो फिर तो ये कि मुल्क का कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा आएगा बंदा जो सबको मतलब कि पकड़े, ताकि लोग डरें। जुर्म उस आदमी के लिए सज़ा नहीं होती, अकेली सोसाइटी के लिए होती है, वरना अगर आप सज़ा माफ़ कर देते तो वो सबको उतना नुकसान होता है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर शमीमुल हक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।